السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تدریسی ڈاکٹر رد کیمپ سول اسپتال کراچی کرمنلز کے ہاتھوں یرغمال۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں آڈیٹر نے خلاف قانون انتظامیہ کی ڈکیتی پکڑ لی۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں سیکریٹری صحت کی آشیرداد سے کرپشن کا کھیل جاری۔ پی این ایم سی میں حکومتی رٹ سوالیہ نشان۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کے سرکاری اور نجی شعبے کی حقائق پر مبنی خبروں سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، طبی حلقوں سمیت عوام اور قومی سلامتی کے اداروں کو اس وقت سول اسپتال کراچی کا انتظام سزا یافتہ کرمنلز کے سپرد کرنا کا معاملہ ان کے علم میں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حکومتی جماعت کی آفیشل ذیلی تنظیم پیپلز پیرامیڈیکل کی جانب سے ایم ایس ڈاکٹر خالد عرف حاجی جی بخاری کلینک والوں کے بارے میں کھلی نشاندہی کے باوجود محکمہ صحت سندھ اور حکومت سندھ کی اس حوالے سے پراسرار خاموشی صوبے اور ملک کی سلامتی کے لیے نہایت تشویشناک ہے۔ 20 گریڈ کے اسپیشلسٹ کیڈر کے گزٹڈ افسر کی جانب سے سرکاری اسپتال کا نظام سزا یافتہ مجرموں کو دے دینا حکومت سندھ کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ حکومت اس حوالے سے فوری اپنی پوزیشن واضح کرے، جبکہ حاجی جی بخاری کلینک والوں کی جانب سے اپنے حق میں سوشل میڈیا پر کل اتوار کو چلائی جانے والی مہم آج ٹھس ہو گئی، اور وہ 3 لوگ بھی طبی حلقوں میں اتنا شرمندہ ہوئے کہ آج وہ لوگوں کا فون تک نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جبکہ ایم ایس کے وہ حلقے جنہوں نے انہیں حد سے واپسی پر ہار بھول سے لاد دیا تھا اور مٹھائی کیک میں انہیں تول دیا تھا، وہی کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس ڈاکٹر خالد نے اپنے نجی کلینک پر ٹھیکیداروں سے کمیشن وصول کرنے کے دھندے کو تو جاری رکھا ہوا ہے، تو وہ کس منہ سے دوا چوری روکنے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ادھر دوسری جانب سندھ سروسز اسپتال کراچی کی خلاف قانون انتظامیہ کے ون مین شو بوائے وہاب اللہ یوسفانی سالانہ آڈٹ کے حوالے سے اونٹ پہاڑ کے نیچے دکھائی دے رہا ہے۔ آڈٹ ٹیم کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ او پی ڈی اور داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد سے 200 گنا زائد اخراجات کی ٹھوس تفصیل بتائے بغیر ٹیم سے وہاب اللہ یوسفانی پیسے کی لین دین کے ذریعے معاملہ طے کرنے کے لیے بے چین ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ اور آڈٹ ٹیم پہلے وہاب اللہ یوسفانی کا آڈٹ کرائیں کہ کیا وہ اسپتال کے مالی اختیارات کے حامل ایم ایس ہیں جو مذکورہ مالی تنازع کو طے کرنے کے لیے آگے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن کے لیے ذرائع کے مطابق یہ ڈیل 1 کروڑ روپے میں ہوئی ہے۔ اس سارے کھیل میں سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کا مرکزی کردار ہونے کے علاوہ یہ دونوں محکمہ صحت کے متعلقہ افسران کے بڑے اے ٹی ایم کارڈ بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جس روز بھی سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنا، سارے ملوث عناصر جیل میں ہوں گے۔ جبکہ آڈٹ کے بڑے اور سچے اعتراضات کے بعد سندھ سروسز اسپتال میں آنے والے سرکاری ملازمین کے ڈپارٹمنٹل کارڈ اور لیٹر کی فوٹو اسٹیٹ رجسٹریشن کاؤنٹر پر خرم بھٹو کو سختی سے جمع کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے، تاکہ اسپتال میں موجود فیک کاموں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ڈاکٹر سکندر اقبال سے مریضوں کی جعلی پرچیوں کے ذریعے لوٹے ہوئے مال کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ یہ امر واضح رہے
کہ مریض کے اسپتال میں داخل ہونے کی صورت میں محکمے کے لیٹر اور ڈپارٹمنٹل کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ طلب کرنے کا پرانا قاعدہ موجود ہے، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ پابندی کے باوجود بڑی مقدار میں کوٹیشن پر نیلی پیلی دوائیں تو منگوائی گئی ہیں، لیکن ان کا اسٹاک آڈٹ پارٹی کو دکھایا نہیں جا سکا ہے، جبکہ محکمہ صحت سندھ نے کوٹیشن پر دواؤں کی خریداری پر سختی سے پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ مزید اس حوالے سے تحقیق خیز تفصیل انشاءاللہ بدھ کے روز آپ سے شیئر کروں گا۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کے کزن سیکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ نے انہیں کرپشن کرنے کی کھلی اجازت دے دی ہے، اور ڈاکٹر عتیق قریشی اور ان کے فرنٹ مین آؤٹ آف کیڈر اسٹور کیپر انوار الحق غریب مریضوں کے سرکاری فنڈ سے راتوں رات اپنی جائیدادیں اور دیگر اثاثہ جات بنانے میں کھلے عام مصروف ہیں۔ لوٹے مال سے ان دونوں نے اینٹی کرپشن کو بھی آنٹی کرپشن بنا کر رکھ دیا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری لوٹی بھی سرکاری رقم کو حکومتی خزانے میں جمع کرانا اور ملوث عناصر کو گرفتار کرنا ہے۔ ان کی لوٹ مار کا اس سے زیادہ کیا مستند ثبوت ہو سکتا ہے کہ اسپتال کے 60 سے زائد افراد ڈاکٹر عتیق قریشی، انوار الحق کے علاوہ طاہر احمد خان کی مبینہ ملی بھگت سے گوشت ملازمین سے یہ لوگ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے ماہانہ بٹورنے کے علاوہ رواں مالی سال کے اختتام پر ادویہ کی مد میں 10 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ دے لیا، جبکہ مریضوں کو یہاں مفت ادویہ کی فراہمی نہ ہونے کے برابر اور 95% مریضوں سے باہر سے دوا بلکہ ٹاکے لگانے والا دھاگا سوئچر تک باہر سے منگوایا جاتا ہے۔ انوار الحق یہ کون سی دیو مالائی مخلوق ہے جس نے ادویہ کی مد میں 1 ماہ کے دوران 10 کروڑ روپے کی دواؤں کو خرید بھی لیا اور اتنی خطیر رقم کی دوا مریضوں میں استعمال بھی کر دی گئی؟ پہلے آپ ہماری اسکرین پر بجٹ بک کے صفحے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، اس عکس کے مطابق ادویہ کا ریگولر بجٹ 4 کروڑ 75 لاکھ 59 ہزار روپے تھا، جو کہ مافیا نے پورا خرچ کر کے کل 14 کروڑ 75 لاکھ 59 ہزار روپے کے ہندسے سے خرچ کر لیا اور 10 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ لیا۔ آج 25 اگست کو سندھ ہائی کورٹ میں سیکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ خود تو پیش نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں۔ کراچی میں حکومتی جماعت کے ناظم فرحان غنی کی گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی شہر کو نشیوں کا شہر بنانے کا سہرا حکومتی جماعت کے سر ہے۔ اے این ایف کو اس صورتحال کا فوری سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔ محکمہ صحت سندھ کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ کراچی میں 17 سال سے 20 گریڈ کا کوئی مستقل پولیس سرجن مقرر نہیں کر سکا۔ عارضی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی کارستانیہ اور کرپشن انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔